حاضرین گرامی قدر، حضور کا میلاد اور حضور کی تشریف آوری، حضور کی آمد اور پھر جھنڈے، ایک مشرق ایک مغرب اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر ذکر ہو رہا ہے، اور کریم آقا کی آمد، پھر اماں آمینہ کی گود میں حضور کی تشریف آوری، اور پھر حضرت عبداللہ کی جبیں میں نور مصطفیٰ کی چمک۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، بعض اوقات بڑے لوگ ایسے ہیں اسی معاشرے میں کہ حضور کے والدین پہ سوالیہ نشان۔ فتاوی رضویہ کا سہارا لے رہا ہوں، جلد نمبر 30، الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ گرامی قدر، آپ یہ میرے پاس کتاب، توجہ ہے آپ، اعلی حضرت سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہو، ذرا کہہ دے، میں اس کا صفحہ نمبر، توجہ چاہیے، حضور کے والدین کی شان پڑھنے لگا ہوں، 270 282 286، یہ 270 سے لے کے 286 تک فتاوی رضویہ جلد نمبر 30۔ اس سے پہلے حدیث پاک، اول ما خلق اللہ نوری، یہی نور حضرت آدم میں رکھا گیا۔ سبحان اللہ، کیسے؟ ذرا بلند آواز میں کہہ دو۔ پھر حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نور حضرت اماں حوا تک پہنچا، اماں حوا سے یہ نور جس بیٹے میں منتقل ہوا اس کا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ جب حضرت شیش آ گئے، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ سے لے کے، گرامی قدر جب آ گئے اس سے لے کے پڑھ رہا ہوں، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا تیرے اندر نور محمدی ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ، نکاح کرنا اور نیک عورت سے نکاح کرنا، اور میرا پیغام آگے اپنے بیٹے کو دے دے، وہ اگلے بیٹے کو دے دے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے یہ پیغام آگے تک منتقل کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا ہمارا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوا۔ یہ میں فتاوی رضویہ سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اور اگلی حدیث، ہمارا نور ساجد لوگوں سے ساجد عورتوں تک، یعنی سجدہ کرنے والوں۔ اب پتہ چل گیا میرے اور تیرے نبی کے والدین کی شان۔ اب یہ نور حضرت آدم سے چلا، شیش تک پہنچا، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں حضور کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، آپ ابھی بھی خاموش ہیں، تجھے حضور کے والدین کا واسطہ دیتا ہوں، ایک ہاتھ حضور کے والد حضرت عبداللہ کے نام پر اور دوسرا ہاتھ حضور کی اماں حضرت آمینہ کے نام پر کھڑا ہونا چاہیے، پتہ چلے حضور کے والدین کی بات ہو رہی ہے۔ میں
ماں کی شان نہیں پڑھ رہا، میں اپنے باپ کی شان نہیں پڑھ رہا، بلکہ ہم سارے حضور کے والدین کی شان پڑھ رہے ہیں۔ اس پر سبحان اللہ جتنی اونچی ہو سکے اٹھاؤ ہاتھ اور مل کے توجہ ہے، حضرت ہاشم سے چلا، عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبد المطلب سے یہ نور چلا۔ اب آپ کی مرضی ہے گرامی قدر، یہ نور اگر اب آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو دکھ لگے گا، یہ نور حضرت عبد المطلب سے چلا جو حضرت عبداللہ کی جبین میں جا کے روشن میں حضور کے والد کا ذکر کر رہا، نور مصطفیٰ چمکتا رہا، کس کی جبین میں؟ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی جبین میں یہ نور چمکتا رہا، یہ نور چمکتا رہا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے تھے، یہاں تک کہ ایک یہودی عورت جو کہ تورات، زبور اور انجیل کا علم جانتی تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، جب وہ مکے میں آئی اس نے حضرت عبداللہ کو چلتے ہوئے دیکھا، واپس پھر موڑی، اپنی سواری کا رخ موڑ کر حضرت عبداللہ سے کہتی ہے کیا تو مجھ سے نکاح کر سکتا ہے؟ قبلہ وہ تاجرہ کہتی ہے تو مجھ سے نکاح کر سکتا ہے؟ کہا یہ فیصلہ میں نہیں، میرے والد نے کرنا ہے۔ کہا پھر میرا پیغام اپنے والد کو دینا کہ جو 100 اونٹ تیرے نام پہ قربان ہوا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جسے واقعہ یاد ہے جب حضرت عبد المطلب نے خدا سے بیٹے مانگے تھے اور کہا تھا ان میں سے ایک میں تیری راہ میں قربان کروں گا، جن سے انہوں نے وہ زمزم کا پانی نکلوایا، واقعہ بڑا لمبا ہے۔ پھر سارے بیٹے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں قربان ہونے کے لیے، کہا چلو میں قرآن اندازی کرتا ہوں۔ پھر قرآن نکالا گیا، جس کا قرآن نکلا اس کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اس کے بعد وہ اماں جس کے پاس مکے والے حضرت عبد المطلب کو لے کے گئے، انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے، تم ایسے کرو ایک طرف 10 اونٹ لکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، اگر 10 اونٹ نکل آئیں تو قربان کر دو، قربانی قبول ہو جائے گی، جو تم نے خدا سے وعدہ کیا ہے پورا ہو جائے گا، اگر نہ تو پھر 10 کی جگہ 10 اور لکھ لینا۔ ادھر قرآن اندازی ہوتی رہی، ادھر 20 30 نام عبداللہ، 40 عبداللہ، 50 عبداللہ، جب 100 اونٹ ہو گئے، اب اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ، پھر نام عبداللہ کا نہیں آیا، ارے پھر حضرت جی عبداللہ کا نام نہیں آیا، 100 اونٹ جس کے نام پر آپ کا دادا، حضور کا دادا 100 اونٹ قربان کرے، ارے اسے حضور کا باپ حضرت عبداللہ کے اللہ اکبر، مولوی کو شرم نہیں آتی، ہاں کہتے ہیں گھر میں تھا کچھ نہیں، ارے 500 اونٹ جس کی حویلی میں موجود تھے، ارے اس ہستی کو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جس نے 100 اونٹ اپنے بیٹے کے نام پر نور مصطفیٰ
جس کی جبین چمک رہا تھا اس کے نام پہ قربان کیے. اٹھاؤ دونوں ہاتھ, اس ہستی کو حضرت عبداللہ کہتے ہیں. میں حضور کے والد کی شان پڑھ رہا, میں حضور کے والد کی شان پڑھ رہا. کون ہے جو حضور کے والد کے نام پہ اٹھائے گا دونوں ہاتھ؟ شاباش. آپ نے کہا میرا فیصلہ میں نہیں, میرے والد نے کرنا ہے. آپ نے کہا تو وہی ہے نا جس کے نام پہ 100 اونٹ قربان ہوئے تھے؟ کہا میں وہی ہوں. کہا بات پھر یہ ہے کہ 100 اونٹ بھی میں دے دیتی ہوں, نکاح کر لے. کہا میں نہیں, فیصلہ میرے والد نے کرنا ہے. کہا میری ساری جائیداد تیرے نام. وہ تاجرہ کہہ رہی ہے نکاح کر لے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی. نور مصطفیٰ, ارے لٹ گیا جس نے بھی, میں حضور کے والد کی شان پڑھ رہا ہوں, لٹ گیا جس نے بھی محمد کی. اللہ اکبر. آخرکار پورا واقعہ ہے حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا. آپ کا والد جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. کچھ مکے کے نوجوان لڑکے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوتی, ہر طرف عبداللہ عبداللہ, ہر گھر میں چرچے عبداللہ کے, ہر گلی میں چرچے حضرت عبداللہ کے. یہ ہے وہ جس کے نام پہ 100 اونٹ قربان ہوئے. ارے شام کے تاجر آتے, وہ بھی ہمارا نہیں پوچھتے تھے. ارے پوچھتے تو حضرت عبداللہ. آؤ, نہ رہے گا عبداللہ نہ ہوگا ذکر. لڑکوں نے منصوبہ بنایا, جنگل میں پہنچے. جیسے ہی وار کرنے کے لیے آگے پہنچے, اب 100 اونٹ قربان ہو گئے تھے. صدقہ حضرت عبداللہ کا اتار دیا گیا تھا. اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی جس نے سارے لڑکے ادھر ہی مار دیے. جنگل میں ایک لکڑیاں کاٹنے والا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. وہ کوئی اور نہیں تھا, اٹھاؤ ہاتھ, وہ حضور کی والدہ اماں آمنہ کا والد. وہ گھر آیا, اس نے کہا جو میں آج دیکھ کے آیا, منظر میں نے جو دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا عبداللہ اکیلا, ادھر وہ لڑکے, نہ جانے کیا ہوا, سارے کے سارے بس ختم ہو گئے. حضرت عبداللہ گھر آ گیا. کہا پھر, کہا میں چاہتا ہوں عبداللہ بھی نیک ہے, ہماری بیٹی بھی نیک ہے, عبداللہ بھی پاک ہے, ہماری بیٹی بھی پاک ہے, عبداللہ بھی سجدہ اللہ کو کرتا ہے. اٹھاؤ گے اماں آمنہ کے نام پہ ہاتھ, ہماری بیٹی بھی سجدہ اللہ کو کرتی ہے. وہ بھی نیک, عبداللہ بھی نیک. کیوں نہ ہم, توجہ ہے, کیوں نہ ہم نکاح کر دیں. دونوں ماں اور باپ پہنچ گئے حضرت عبداللہ کے پاس اور پوچھا تیرے باپ حضرت عبد المطلب سے ملنا ہے. باپ کے پاس لے گئے, سارا واقعہ سنایا. کہا بات یہ ہے تو پھر جاؤ, بیٹی آمنہ آج سے ہماری, عبداللہ تمہارا. ادھر نکاح ہوا, توجہ چاہیے, ادھر نکاح ہوا. مہینہ تھا رجب کا, شب تھی جمعے کی, مہینہ رجب کا, رات جمعے کی. جو نور حضرت آدم میں چمک رہا تھا, آج وہ نور اماں آمنہ کی جبین میں روشن اور منور ہو گیا. جیسے ہی نور آپ تک پہنچا, دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کہا بی بی میں تمہارا باپ ہوں, نام حضرت آدم ہے, مبارک دینے آیا ہوں. تیری گود میں نبیوں کے سردار کی آمد.
رہا ہوں، میں میلاد پڑھ رہا ہوں۔ گاؤں والوں اگر میلاد سن کے دل خوش ہو رہا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ نا یار، ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ تجھے واسطہ دیتا حضور کے والد کا، حضور کی والدہ کا۔ ارے اماں آمینہ نے اپنے باپ یعنی ہمارے باپ سب کے باپ کو سلام کیا، مبارکباد وصول کی۔ اگلا مہینہ ہوا، دروازے پہ پھر دستک، کون؟ کہا میں پہلا رسول ہوں، نام میرا حضرت نوح ہے، مبارک دینے آیا ہوں تیری گود میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو تمام جہاں اللہ حضرت یحییٰ ہے، حضرت یحییٰ ہے، توجہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آخر کار ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، گرامی قدر دروازے پہ دستک، کہا اماں میں چوتھے آسمان سے آیا، مریم کا بیٹا ہوں۔ بولو گے یار نام میرا حضرت عیسیٰ ہے، بس تھوڑے دن بعد میری اماں بھی سلامی کے لیے آئے گی۔ آخر کار 11 کی وہ شب آ گئی، 4 بیبیاں، اماں حوا، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت مریم، چاروں اماں آمینہ کے قدموں میں کھڑی ہیں، ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا جس میں پانی بھرا، ارے ایک کے ہاتھ میں زمرد